بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا۔ ناظرین، اب ہم آپ کو ملوائیں گے راولپنڈی پولیس کے ایک بہت بڑا نام، جن کو ان کی زندگی میں ایس ایچ او پاکستان کا لقب دیا گیا۔ ان کے بیٹے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور انسپیکٹر راجہ محمد ثقلین شہید ستارہ شجاعت، آپ 10 جولائی 2004 کو ایس ایچ او ویسٹرج تعینات تھے اور دہشت گردوں کے خلاف مصروف جنگ تھے۔ اسی وجہ سے دربار افشاں کالونی کے قریب دہشت گردوں نے آپ کی گاڑی کو روکا۔ 4 مسلح دہشت گردوں نے آپ کی گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، جس پر آپ کو 24 گولیاں لگیں اور آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ کو آپ کی زندگی میں ایس ایچ او پاکستان کا لقب دیا گیا، اور آپ کی شہادت نوش فرمانے کے بعد آپ کو ستارہ شجاعت اور پریزیڈنٹ پولیس میڈل سے نوازا گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام کیا ہے؟ جی، میرا نام مجتبیٰ ثقلین ہے۔ میں شہید انسپیکٹر راجہ محمد ثقلین کا بیٹا ہوں، اور راولپنڈی پولیس میں بطور ہیڈ کانسٹیبل اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ آپ کے والد کا انداز کیسا تھا گھر میں آپ کے ساتھ؟ والد کا انداز بہت اچھا تھا، بہت شفقت سے، بہت پیار سے پیش آتے تھے، اور کیونکہ زیادہ وقت انہوں نے اپنے محکمے کو دیا ہے تو کم وقت گزارتے تھے، لیکن جو بھی وقت گزارتے تھے اس میں بہت پیار سے اور شفقت سے پیش آتے تھے ہمارے ساتھ۔ کیا انہوں نے کبھی شہادت کے بارے میں آپ سے کوئی بات کی؟ جی بالکل، شہادت اور زندگی اور موت کے سلسلے میں ان کا بڑا پختہ ایمان تھا۔ میں نے اکثر ان کے منہ سے ایک بات سنی ہے، وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے جس مقام سے نوازا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کرتا ہوں کہ اسی مقام اور مرتبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے اپنے پاس بلا لے۔ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز کیا۔ جب آپ کو ان کی شہادت کی خبر ملی تو وہ لمحہ آپ کے لیے کیسا تھا؟ جی، مجھے جب اپنے والد کی شہادت کی خبر ملی تو وہ لمحہ یا وہ وقت جو ہے ہمارے لیے قیامت خیز تھا، لیکن اس میں ایک ایسی بات جو میں اپنی ساری زندگی کبھی نہیں بھلا سکوں گا، اور نہ جو لوگ موقع پر موجود تھے وہ اس کو بھولیں گے، کہ جب میں اپنی والد کی گاڑی کے پاس پہنچا تو وہ ان کے ساتھ ڈرائیور کانسٹیبل محمد الطاف شہید ہو چکے تھے، لیکن دہشت گردوں نے بزدلانہ عقب وار کیا گاڑی پہ۔ تو اس کے باوجود انہوں نے اپنے پاس پڑی ایس ایم جی کو اٹھایا اور جوابی حملے کے لیے لوڈ کیا، مگر قدرت نے ان کو مہلت نہ دی کہ وہ جوابی حملہ کر سکتے۔ کیا انہوں نے گھر سے جانے سے پہلے اس دن کوئی خاص بات کی وہ آپ کے ساتھ کچھ اس طرح سے؟ جی، وہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کا اندازہ مجھے ان کے جانے کے بعد ہوا۔ تو ایک دن پہلے جمعہ کے دن میری ان سے ملاقات ہوئی تھی، تو ویسے انہوں نے کبھی بات نہیں کی مجھے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا۔ اس وقت وہ نہیں تھی، لیکن ایک دن بعد جب وہ شہید ہوئے تو مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ ان کو پہلے سے اپنی زندگی کے بارے میں جو خطرات تھے ان کا علم تھا، جس میں وہ شہید ہوئے 10 جولائی 2004 کو۔ ان کے جانے کے بعد گھر کی فضا کیسی ہے؟ کیا تبدیلی آئی آپ کے گھر میں؟ جی، والدین انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ ان کو کھو دینا یا ان سے دوری جو ہے وہ آسان نہ ہے، لیکن جو ان کا مقصد تھا، جو ان کا مشن تھا کہ عوام الناس کے جان و مال کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، وہ ایک ہمارے لیے اور نئے آنے والوں کے لیے بھی ایک مشعل راہ ہے۔ حکومت پاکستان کا اور پولیس فورس کا آپ کے والد کے جانے کے بعد آپ کے ساتھ کیسا رویہ رہا؟ جی، حکومت پاکستان کا اور پولیس فورس کا رویہ ہمارے والد کی شہادت کے بعد بہت اچھا رہا ہے۔ حکومت پاکستان نے میرے والد کی شہادت کے بعد ان کو ستارہ شجاعت اور پریزیڈنٹ پولیس میڈل جیسے اعزازات سے نوازا ہے۔ راولپنڈی پولیس کی کوئی بھی کمانڈ ہو، جو ماضی میں تھی یا موجودہ کمانڈ ہے، وہ ہر وقت ہم سے رابطے میں رہتی ہے، اور اپنی فیملی کی طرح ہمارا خیال رکھا جاتا ہے۔ اور اس شہر میں ہمارے والد صاحب کی جائے شہادت، ان کے آبائی گاؤں کا روڈ اور راولپنڈی پولیس لائن کا جو مین گیٹ ہے وہ ان کے نام سے منسوب ہے۔ آج یوم شہداء کے موقع پر آپ پاکستان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، آج یوم شہداء کے موقع پر میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مجھے اپنے شہید والد کی قربانی پر فخر ہے، جو انہوں نے ملک و قوم کے لیے اور راولپنڈی کے شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے پیش کی۔ وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ پولیس میں یا کسی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی میں جب بھی کوئی شہادت ہوتی ہے، وہ ایک نئے جذبے، نئے ولولے کو پیدا کرتی ہے، اور ہم بھی اسی عزم کے ساتھ جو ہے وہ
اس میں رہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ جب بھی کبھی عوام و ناس کی جان و مال کی حفاظت کے لیے، ان کی عزت و آبرو کے لیے ضرورت پڑے گی، انشاءاللہ کبھی بھی کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ بہت شکریہ راج صاحب، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ جی آپ کا بھی بہت شکریہ۔ بہت یاد رکھیں، شہید مرتے نہیں، وہ زندہ رہتے ہیں